سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے کہ آج کل نفس نفسی کا دور ہے، ہر تاجر پریشان ہے، اور سمجھ لیں کہ ابھی اس ٹائم پیک کا ٹائم ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ سیدی کچھ ایسا ارشاد فرما دیجئے کہ دین کے لیے ہم وقت آسانی سے نکال سکیں۔ تاجر کو کال کریں تو اچھا اتنی ٹینشن نہیں ہے، بجلی کا بل آ گیا، مثال کے طور پہ جس کا آٹھ آتا تھا اس کا 12 آ گیا، لیکن اس کی ہائپ اتنی ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر وہ ایک بھوت سوار ہے کہ یہ بہت کچھ خراب ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم دین کے لیے وقت نہیں دے پاتے۔ ایک ٹینشن ہے، دکان پہ بیٹھنا ہے، بھائی بہت سارا معاملہ خراب ہو چکا ہے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ جس نے مثال کے طور پہ 8 گھنٹے دکان پہ بیٹھنا ہے، فیکٹری میں بیٹھنا ہے، وہ 10 12 14 گھنٹے بھی بیٹھے گا، کام ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اسلاف کا طریقہ کار دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ وہ تو ایسے ایسے بزرگ بھی ملتے ہیں کہ جو 1 گھنٹہ کام کرتے تھے، دن کا خرچ پورا ہو جاتا تھا اور لوٹ جاتے تھے گھر، باقی یاد الہی میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو سیدی کچھ ایسا ارشاد فرما دیجئے تاکہ جتنے تاجران ہیں اور دیگر شعبہ زندگی کے لوگ ہیں یہ اس ہائپ سے نکل سکیں اور یاد الہی جو اس کا حل ہے اس کی طرف آ جائیں۔ رزق تو جو ملنا ہے یہ سب کو پتہ ہے، لیکن یہ جو ذہن میں ایک چیز سوار ہو چکی ہے اس ٹائم، بل زیادہ ہے، پیٹرول زیادہ ہے، دیگر معاملات ہیں، تو اس میں سے سیدی کو نکلنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے۔ ماشاء اللہ بڑی پیاری اور سلجھی ہوئی باتیں آپ نے کی، اللہ برکت دے آپ کو۔ واقعی حضرت جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی جب اپنی ضرورت کا اس دن کا کما لیتے تھے نا تو دکان پہ پردہ ڈال دیتے، اندر چلے جاتے، نفلوں میں مشغول ہو جاتے۔ ہمارا تو بس وہی ہے کہ اگر کوئی مشکل آئی تو کچھ مائنس کرنا ہے تو دین کا کام مائنس کرتے ہیں، دنیا کا کام نہیں کرتے۔ حالانکہ مائنس دنیا ہونی چاہیے، ٹھوکر لگتی ہے تو یا اللہ یہی نکلتا رہے منہ سے، سمجھے، یا پولیس تو نہیں نکلتا۔ تو یوں مطلب زبان سے تو اللہ یاد آتا ہے مشکل میں، لیکن فعلی طور پر بھی عملاً بھی کاش مطلب ہم کو اللہ یاد آ جائے اور ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کریں۔ مشکل آئے، پریشانی آئے تو اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور قرآن کریم میں بھی ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو نماز پریشانیاں دور کرتی ہے، سکون کا سامان فراہم کرتی ہے، مشکلیں حل کرتی ہے۔ تو اس کی طرف نہیں ہم لوگ جاتے، بلکہ ہم دنیاوی اسباب کے پیچھے ہی بس وہ لگے رہتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے رب سے رجوع کریں، انشاءاللہ بہتر راستے نکلیں گے انشاءاللہ۔ ورنہ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو مزید خواری ہی ہے، اس میں بھلائی نہیں ہے دنیا میں۔ اگر دنیا میں بھلائی ہوتی نا تو یہ گناہ گاروں کو پانی بھی نہ ملتا اور غیر مسلموں کو تو سانس بھی نہ لینے دیا جاتا۔ لیکن دنیا گناہ گاروں کے پاس زیادہ ملے گی، 2 نمبری لوگوں کے پاس زیادہ ملے گی۔ عموماً غیر مسلم مانے جاتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس بہت دولت ہے، بہت سرمایہ ہے، دنیا جانتی ہے، اور مسلمان تو اس لیے مطلب یہ بھی ضروری نہیں کہ جو مسلمان ہیں اور گناہ گار ہیں تو ان کو یہ دنیا جو ملی ہے تو ہم اس کو 2 نمبری کہیں وغیرہ۔ میں تو ایک جنرل بات کی ہے کہ عموماً جو 2 نمبری ہوتے ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ کہاں میری رقم رکھی ہوئی ہے۔ تو یوں مطلب الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر ہے، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے اشعار میں یوں نظم کرتے ہیں: ہست دنیا جنتاں کفار را، اہل ظلم و فسق آں اشرار را۔ یعنی دنیا جو ہے یہ کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے، اشرار یعنی شریروں کے لیے جنت ہے۔ بہر مومن ہست زندہ ای مقام، نیست زندہ جائے عیش و احتشام۔ یعنی یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، زندہ یعنی قید خانہ، مومن کے لیے قید خانہ ہے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانہ جائے
عیش و احتشام نہیں، قید خانے میں کوئی آسائشیں اور راحتیں نہیں ہوا کرتی. تو یوں مسلمان جو ہے شریعت کی پابندی کے ساتھ اس نے چلنا ہوتا ہے، اور جو غیر مسلم ہوتا ہے اس پر کوئی شریعت کی، وہ بے قید ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے. لیکن حقیقت میں جب اس کو قید ملے گی تب وہ صحیح کا پچھتائے گا. لیکن پھر پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پھر تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ پاک ہم سب پر رحمت نظر فرمائے. ہم تاجر ہوں یا گاہک ہوں، ملازم ہوں یا سیٹھ بوس ہوں، کچھ بھی ہو، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ہم پابند ہیں. اللہ میں پابندی پر عمل کرنے کی سعادت بخشے. ماشاء اللہ. مرحبا.